بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے 6 کلاس کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا آج ہم سبق نمبر 19 جس کا نام ہے زراعت اور صنعت، وہ آج اس ویڈیو میں ہم سارا کور کریں گے۔ سبق کی ایکسرسائز کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ کریں گے، تو سبق کا خلاصہ آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے کہ کھیتی باڑی ایک قدیم پیشہ ہے، ملک کی ترقی کے لیے زراعت اور صنعت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان بھی ایک زرعی ملک ہے اور بہت سے لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ پاکستان میں اب زراعت کے لیے جدید طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زراعت کے شعبے نے ترقی کی ہے۔ نئی زرعی آلات، مشینری، بیج، کھاد، جراثیم کش ادویات، ٹیوب ویلز، مصنوعی بارش کی بدولت پیداوار میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا ہے۔ کسانوں کی رہنمائی کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کسانوں کو قرضے بھی فراہم کر رہی ہے۔ کسانوں کی قدم قدم پر رہنمائی کی جا رہی ہے۔ بیلوں کی جگہ ٹریکٹر اور فصلوں کی کٹائی کے لیے تھریشر اور ہارویسٹر جیسی جدید مشینری موجود ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے زراعت کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی بھی ضروری ہے۔ زراعت سے گیہوں اور اس سے آٹا حاصل ہو جاتا ہے، مگر اس سے ڈبل روٹی کی شکل دینے کے لیے صنعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ گندم سے آٹا بنانے اور اس سے گنے سے چینی حاصل کرنے میں صنعت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مشین کے ذریعے تیار ہونے والی اشیاء کی جگہ کو صنعت کہتے ہیں۔ زراعت اور صنعت کی ترقی کی بدولت ہی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ عوام کو اشیاء ہر وقت سستے داموں میں ملتی ہیں۔ اگر پیداوار ملک کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اسے دوسرے ممالک میں بیچ کر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی اہم برآمدات میں گندم، چاول، کپاس، کپڑا، دھاگا، کھیلوں کا سامان اور آلات جراحی شامل ہے۔ ہماری زراعت جتنی ترقی کرے گی، ہمارا ملک اسی قدر ترقی کرے گا اور خوشحال ہوگا۔ یہ تھا سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد بڑھیں گے ایکسرسائز کی طرف۔ سوالوں کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں۔ اب میں 1 بائی 1 ان کوشچنس کے میں آپ کو آنسر دوں گی۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے قدیم ترین پیشہ کون سا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے قدیم ترین پیشہ زراعت ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی کس پیشے سے منسلک ہے؟ اس کا آنسر ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ نیکسٹ ہے کس حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے زرعی اجناس، پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کا شمار دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں ہوتا ہے۔ زراعت کے شعبے نے ایک نئی صورت کیسے اختیار کر لی ہے؟ اس کا آنسر ہے نئے زرعی آلات، مشینری، جدید طریقہ ہائے کار، بیج، کھاد اور جراثیم کش ادویات کی بدولت زراعت کے پیشے نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ نیکسٹ ہے کن پیشے میں چولی دامن کا ساتھ ہے؟ تو زراعت اور صنعت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لاسٹ ہے صنعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے فیکٹریوں میں مشینوں کے ذریعے سے تیار ہونے والی اشیاء کے کام اور طریقہ عمل کو صنعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی جواب آپ نے دینے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تفصیلی سوال ہے وہ ہے ہم اپنی فصلوں کی پیداوار کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے ہم زراعت کے جدید طریقے اپنا کر فصلوں کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں، جیسے بیلوں کی جگہ ٹریکٹر اور جدید ہل کا استعمال کریں، فصلوں کی کٹائی تھریشر اور ہارویسٹر سے کریں، فصلوں کو کیڑوں کے حملے سے بچانے کے لیے کرم کش ادویات استعمال کریں، پیداوار بڑھانے کے لیے جدید بیج اور کھادوں کا استعمال کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے آپ کے خیال میں کسی ملک کے لیے زراعت زیادہ اہم ہے یا صنعت یا پھر دونوں؟ مدلل جواب دیں۔ میرے خیال میں کسی ملک کے لیے زراعت اور صنعت دونوں اہم ہے۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زراعت سے حاصل ہونے والا خام مال صنعتوں میں اشیاء بنانے کے کام آتا ہے۔ جیسے زراعت کی بدولت ہم گیہوں حاصل کرتے ہیں، مگر اس کو آٹا یا ڈبل روٹی کی شکل دینے کے لیے صنعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زراعت اور صنعت کی ترقی کی بدولت عوام کو اشیاء ہر وقت سستی داموں میں ملتی ہیں۔ پاکستان زراعت اور صنعت کی بدولت زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو سب سے پہلا MCQز ہے قدیم ترین پیشہ ہے، اس کا آنسر ہے زراعت۔ ہنر اور دستکاری کو فروغ دیا ہے، تو اس کا آنسر ہے انسان۔ قدیم اور روایتی طریقوں کی وجہ سے محنت زیادہ اور پھل، تو اس کا آنسر ہے کم میسر آتا ہے۔ مختلف قسم کے کیڑوں کے حملے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں، تو اس کا آنسر ہے فصلیں۔ گیہوں کو آٹا اور ڈبل روٹی کی شکل دینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اس کا آنسر ہے صنعت۔ درست فکروں پر آپ نے ٹک لگانی اور غلط فکروں پہ آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلا پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، تو اس کا کراس لگائیں گے۔ کسی ملک کے لیے زراعت اور صنعت ضروری ہے، تو اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے۔ زراعت ایک قدیم پیشہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پاکستان کی بیشتر آبادی صنعت سے منسلک ہے، تو یہ کراس ہے۔ جراثیم کش ادویات کی وجہ سے زراعت کے شعبے نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے، تو اس کا آنسر ہے ٹھیک۔ پاکستان میں بھی زراعت اور کاشتکاری کے قدیم اور روایتی طریقے رائج ہیں، تو یہ بھی ہوگا ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے مناسب الفاظ لگا کر۔ تو سب سے پہلے ہے فصلوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے ڈیش کچھ ادویات استعمال کی جاتی ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے جراثیم۔ نیکسٹ ہے
کسانوں کو ریڈیو نشریات کے ذریعے سے ماہرین ڈیش سے نوازتے ہیں، تو یہاں آپ لکھیں گے مشوروں سے۔ نیکسٹ ہے جدید سائنسی انقلاب نے دوسرے شعبوں کی طرح ڈیش کے شعبے میں بھی اہم انقلاب برپا کر دیا ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے زراعت۔ نیکسٹ جدید مشینری کی بدولت دنوں کا کام ڈیش میں ہونے لگا ہے، تو اس کا آنسر ہے گھنٹوں۔ پھر لاسٹ ہے ہمارے ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ ڈیش بھی ترقی کر رہی، تو اس کا آنسر ہوگا صنعت۔ اس کے بعد آپ نے جملوں میں الفاظ کو استعمال کرنا ہے، تو سب سے پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے آلات جراحی، تو اس کا جملہ ہوگا پاکستان میں آلات جراحی کثیر تعداد میں بنتے ہیں۔ نیکسٹ ہے صنعت، چینی بنانے کی صنعت بہت اہم ہے، یہ جملہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے فیکٹریاں، پاکستان میں کئی فیکٹریاں اسلحہ بنا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے ترقی، ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے یا محنت کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے اقسام، کسان کئی اقسام کی فصلیں اگاتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے اس کے بعد سود مند، زراعت ہمارے لیے سود مند ہے۔ اس کے بعد متضاد الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی بھی واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہے ترقی، تو جس کا معنی ہے تنزلی، اس کا جملہ آپ لکھیں گے محنت سے ترقی اور سستی سے تنزلی ملتی ہے۔ مفید کا ہے بیکار، ملک کے لیے مفید بنے بیکار نہ بنے۔ نیکسٹ ہے جدید، اس کا ہوگا قدیم، موبائل فون جدید اور ٹیلی فون قدیم ایجاد ہے۔ سود مند کا ہوگا غیر سود مند، تو سود مند کاموں سے ملک ترقی کرتا ہے اور غیر سود مند کاموں سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا الفاظ ہے محفوظ، تو اس کا ہوگا غیر محفوظ، ہم پاکستان میں محفوظ ہیں اس لیے خود کو غیر محفوظ نہ سمجھیں۔ اس کے بعد آپ کو دیے گئے الفاظ پر اعراب لگانا ہوگا تاکہ ان کے تلفظ ہیں وہ جو واضح ہو جائے، تو اعراب آپ دیکھ کے لگا سکتے ہیں، یہاں آپ کو نیچے دیے گئے ہیں، تو آپ نے اس طرح اعراب لگا لینے ہیں۔ اگلا سوال ہے کسی ملک کے لیے زر مبادلہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ ساتھی طالبات سے گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلے بناہل کسی ملک کے لیے زر مبادلہ اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ رقم ملکی خزانے میں جمع ہوتی ہے اور ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوتی ہے جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ عروج، اگر ہم زر مبادلہ نہیں کمائیں گے تو ہم دوسرے ممالک سے پیچھے رہ جائیں گے اور ملک کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کسی ملک کے لیے زراعت اہم کیوں ہے؟ اس کی اہمیت پر مضمون لکھیے، تو اس کا آنسر ہے انسان کی غذائی ضروریات زیادہ تر فصلوں اور پھلوں سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ پاکستان کا زرعی شعبے ملک کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے اور ڈی جی پی میں اضافے کے لحاظ سے یہ ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی بھوک کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو زرعی زمین بھی فراہم کریں اور دیہی علاقوں میں زیادہ تر افراد کا ذریعہ روزگار زراعت، گلہ بانی اور جنگلات کی کٹائی ہے۔ کسان ہمارے محسن ہیں جو ہمارے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ گرمی ہو یا سردی یہ کھیتوں پر محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں تاکہ ہماری زرعی پیداوار میں اضافہ ہو، انہیں جدید زرعی آلات فراہم کریں، انہیں جدید طریقہ کار بیج، کھاد اور جراثیم کش ادویات مناسب داموں پر فراہم کی جائیں تاکہ ہمارا زرعی شعبہ ترقی کر سکے۔ کھیتوں کی آبیاری کے لیے ٹیوب ویل، نہری نظام اور مصنوعی بارش کا انتظام کیا جائے تاکہ فصل خراب ہونے کا مسئلہ نہ رہے۔ پاکستان میں سیلاب آنے کی بدولت زرعی شعبہ بہت متاثر ہوتا ہے، اس لیے اس سے ہونے والے نقصانات کے باعث ملک کو فوڈ سیکیورٹی کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ خوراک کی قلت سے بچنے کے لیے زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کسانوں کے نقصانات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے تو کسان کو خوشحال کرنا ہوگا۔ اگر ہم زراعت کو ترقی دیں گے تو ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، غیر ملکی چیزیں منگوانے سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، ہم خود زرعی اجناس کے ذریعے قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے، یہاں کی زمین اپنی زرخیزی کے لحاظ سے انمول ہے، ہم گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکے ہیں، ہم اسے برآمد کرتے ہیں، ہم پاکستانی چاول کی بنیاد دنیا بھر میں بڑی مانگ ہے، یہاں کاشت کیے جانے والے چاول اپنی خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ پاکستان کی ایک اہم بڑی فصل کپاس بھی ہے، اسے ہم بیرونی ممالک میں بیچ کر زر مبادلہ کماتے ہیں۔ چینی، آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے در حقیقت زراعت سے وابستہ کام ہے۔ یوں زراعت کی ترقی سے صنعتی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں روغنی اجناس اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہوتے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں سورج مکھی، کنولا اور وغیرہ سے خوردنی تیل نکالا جاتا ہے، ہم بیرونی ممالک سے پام آئل درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم روغنی اجناس کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم
اپنی خودنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں اور اب جدید طریقوں سے بے موسمی سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا آم دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کنو بھی بہت سے ممالک میں بیچا جاتا ہے۔ زراعت سے وابستہ دیگر شعبے پولٹری فارم، ڈیری فارم، فش فارم وغیرہ ہیں۔ دودھ سے مکھن، گھی اور دہی کے کاروبار کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جانوروں کی کھالوں سے چمڑے کے کارخانے چلتے ہیں۔ ان کے گوبر سے قدرتی کھاد بنتی ہے اور اس سے بایو گیس بھی تیار کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پولٹری فارم کا کاروبار کرتے ہیں۔ مرغیاں رکھنے سے انڈے اور گوشت کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ملک کی زمین زرخیز ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ زراعت پر توجہ دی جائے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو کسان بنایا جائے تاکہ ہم اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کر سکیں۔ اس کے بعد ایک پیراگراف دیا گیا جس کی آپ نے انگلش کرنی ہے۔ پرابلمز آر پارٹس آف لائف، جو مشکلات ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ دوز ہو لاس ہارٹ، وہ جو ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہارڈلی سکسیز، وہ کم کامیاب ہوتے ہیں۔ ویئر ایز، جبکہ دوز ہو کیپ فائٹ فار دیئر رائٹس، وہ جو اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ سکسیڈ ون ڈے، ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیئر فار، اس لیے، اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ ان لائف، آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دین فرسٹ ٹرائی ٹو بی ڈٹرمائنڈ، تو پھر آپ کو اپنے ارادے پر ڈٹے رہنا ہے۔ آلویز ریممبر، ہمیشہ یاد رکھیں، دیٹ ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن، کہ ہر پرابلم کا ایک سولوشن ہوتا ہے۔ آل یو نیڈ از ٹو کنسنٹریٹ، تھنک، اینالائز اینڈ ورک ہارڈ انٹل یو سکسیڈ۔ آپ کو ضرورت ہے توجہ، سوچنے، تجزیہ کرنے اور سخت محنت کرنے کی جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم نکرہ تلاش کریں۔ آپ نے اس پورے جملوں کو غور سے پڑھ لینا ہے، تو اس میں آپ کو گھر، اسکول اور دوست اسم نکرہ ملیں گے، تو یہ آپ نے ان کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا سبق نمبر 19 جس کا نام ہے زراعت اور صنعت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔